اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہ ولعنۃ اللہ علی اہلہ اما بعد۔ پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ احجار الکریمہ کیوں کہتے ہیں، اس کی ہم نے وضاحت کر دی۔ انہیں حجار کریمہ میں سے آج ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ جو حجر زبرجد کہہ لیں یا حجر زمرد یعنی پتھر جو ہے یا روبی جو ہے، روبی جو کہیں یا سٹون کہیں، زمرد کے متعلق ہے یا زبرجد ایک ہی چیز ہے۔ بعض نے کہا نہیں زبرجد اور ہے اور زمرد اور ہے، لیکن صاحب کتاب زاد الصالحین والے نے جو لکھا ہے اس نے کہا کیونکہ ان کی فضیلت، ان کے فضائل جو ہیں، ان کے پڑھنے کے جو فوائد ہیں وہ ایک جیسے، اس لیے انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں زبرجد یعنی زمرد ایک چیز ہے۔ تو اس کی فضیلت ہم بیان کریں گے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ پہلے ہم وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ یہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، لیکن وہ زیتون کے پتے کی طرح گہرا سبز ہوتا ہے۔ ایک سبز ہے لیکن ہلکا سبز ہے، یعنی وہ ایسے ہے یا کہہ لیں کہ زرد رنگ کا ہے یا زرد رنگ کی طرف میل ہے۔ تیسرا جو ہے وہ سفید ہے۔ اب جو روایات اس کی فضیلت کے متعلق بیان کی گئی ہیں، جو ان کے فوائد کے متعلق بیان کی گئی ہیں، وہ فقط ایک ہے جس کو کہتے ہیں زمرد سبز، جو زیتون کے پتے کی طرح یعنی گہرا سبز ہے۔ اس کے متعلق فرمایا گیا ہے امام رضا علیہ السلام نے، جو انسان اس کی انگشتری پہنتا ہے زمرد کے ساتھ، زمرد کو انگشتری بنا کر پہنتا ہے، اگر وہ فقیر ہے تو اس کی فقیری جو ہے وہ تونگری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ معلوم فرمایا کہ اگر انسان خوف زدہ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، تو اس کے پہننے سے اس کو راحت اور سکون ملتی ہے، اس کا جو خوف ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، جو بچے یا بڑے جو ہیں وہ اگر رات کو ڈرتے ہیں نیند میں تو اس سے یہ انگشتری یا اپنے گلے میں ایک قلادہ بنا کر اسے پہننا چاہیے۔ اس سے انسان جو ہے وہ رات نیند میں جو ڈرتا ہے وہ نہیں ڈرے گا۔ اور اگر گھر میں ناچاکیاں چلتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس کو اپنے ہاتھ میں پہنے، جہاں یہ ہوگا وہاں شر نہیں ہوگا، وہاں خیر و برکت ہوگی، رحمت ہوگی۔ علماء نے اس کے متعلق بیان فرمایا ہے زاد الصالحین والے ہی نے کہ یہ ازمودہ چیز ہے۔ جس گھر میں تنگ دستی ہے، اگر انہوں نے پہنا ہے تو اسے خدا نے تونگر بنا دیا ہے، اگر وہ لڑائی جھگڑا ہے تو خدا نے ان کو امن و سرور دیا ہے، اور یہ باعث نشاط ہے۔ اور آخر میں یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ برصغیر پاک و ہند میں، افغانستان میں، چائنا میں، اور جو صاحب کتاب نے لکھا ہے آخری امریکہ میں اور بھی ممالک میں ہے، بہت سے ممالک میں یہ پایا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس بنی آدم پر رحمت ہے، نعمت ہے کہ خدا نے ہمیں ان سے متمسک رکھا، اور ہم نے حقیقت میں ان کو پہن کر محمد و آل محمد کے فرامین پر عمل کیا۔ جس طرح وہ فرماتے گئے ہم عمل کرتے گئے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان کرتا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔